صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم اسی طریقے سے نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے تمام تر حقوق ما سبق ہم نے بیان کیا ہے، جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا، اس حقوق کو وضاحت کر کے، اس حقوق کو شرح کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہماری سب آپ کی کوشش یہ ہے، بالخصوص یہ زہرا چیریٹیبل کی، انہوں نے اس موقع کو بہت اچھا اور غنیمت سمجھا اور اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ تک پہنچے کہ ایک دوسرے کا حق ہم سمجھیں اور کیا حق کس کا ہے وہ جانیں. اللہ ان سب کو اور ان کے کارکنان کو خداوند عالم توفیقات میں ان کے اضافہ فرمائے اور ان کو خوب، ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ہدایت دے اور خوب رزق حلال ہم سب کو عطا فرمائے. امام اور معصومین علیہ السلام جو احادیث بیان کر رہے ہیں، ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں. جو پہلے حق بیان کیے گئے ان میں سے کچھ حق ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ تھے، جو یا تنہا تھے، یا مثلا خداوند عالم کا حق کیا تھا، بندوں کا حق کیا تھا، زبان کا حق، ہاتھ کا حق. آج کیا ہے حق کے معاشر، جس معاشرے میں، جس جگہ پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس گروہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کا حق کیا ہے، کہ ان کے ساتھ رہنے کا کیا حق ہے، کہ ہم اس معاشرے میں کس طریقے سے رہیں، معاشرے والوں کو کیسے شمار کریں. امام کیا فرماتے ہیں، آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں امام کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا حَقُّ الْخَلِيطِ فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ وَلَا تَغُشَّهُ وَلَا تُكَذِّبَهُ وَلَا تُغَفِّلَهُ وَلَا تَخْدَعَهُ وَلَا تَعْمَلْ فِي انتِقَاذِهِ عَمَلَ الْعَدَرِ. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر معاشر کا حق یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہو ان کے لوگوں کا حق یہ ہے کہ اسے فریب نہ دو، ان کے ساتھ اچھے سے رہو، ان کو دھوکہ نہ دو، ان کو فریب دینے کی کوشش مت کرو، اس سے دغا نہ کرو، وعدہ کرو وفا نہ کرو، دغا نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو. کس سے؟ معاشرے میں جس کے ساتھ رہ رہے ہو، جس معاشرے، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس کو غافل نہ کرو، اور اس کے ساتھ دشمن جیسا سلوک نہ کرو، کہ جو مد مقابل کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے، اگر وہ تم پر اعتماد کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے کوشش کرو. اور یہ بات تم جانتے ہو کہ اعتماد کرنے والے کو دھوکہ دینا سود کی مانند ہے. یعنی جو تمہارے اوپر اعتماد کر رہا ہے، جو تمہارے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، اس کو کبھی دھوکہ نہ دو. اگر ہم نے دھوکہ دیا تو امام کیا فرماتے ہیں، معصومین کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے دھوکہ دیا تو ایسا ہے جیسے تم نے اس کو دھوکہ دیا. اعتماد کو توڑنا، اس کو دھوکہ دینا. کسی نے تمہارے اوپر بھروسہ رکھا تو کسی نے تمہارے اوپر اعتماد رکھا تو کسی نے تمہارے اوپر یقین رکھا، اگر تم نے اس کو توڑا تو یعنی تم نے گویا سود کا کام انجام دیا، اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. مسلمان بھائی بھائی ہے. رسول اللہ کی بھی حدیث ہے، مسلمان بھائی بھائی ہے. ہوا عیبہ ومرآتہ ودلیلہ. یہ تمہارے لیے آئینہ ہے، اس کی آنکھ بن کے رہو، اس کے لیے آئینہ بن کے رہو، اس کے لیے فریب اور دھوکے سے کام مت لو، اس سے جھوٹ نہ بولو. لا یخونہ ولا یخدعہ. خیانت نہیں کرو اس کے ساتھ. اگر تم کو امانت کے طور پر تم سے کوئی باتیں کر رہا ہے، یا تمہارے لیے کوئی، تم نے اس کی کوئی عیب دیکھ لیا ہے، تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. چند چیزیں ہیں جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا لحاظ رکھیں ان کے ساتھ. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، ہم اچھے ہیں، وہ برا ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، وہ غریب ہے، یہ سب اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں سوائے تقوی کے کچھ بھی پسند نہیں ہے. اللہ سوائے متقین کے کوئی چیز پسند
نہیں کرتا. اور خداوند عالم ارشاد بھی فرماتا ہے تلک الجنت التی نورثو من عبادنا من کان تقیا. جنت میراث میں تقسیم ہوگی، جنت ورثہ میں ملے گا کس کو؟ جو لوگ متقی ہوں گے، یعنی جنت متقین کی میراث ہے، متقین کو ورثے میں ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. یاد رکھو اگر ہم متقی ہیں تو جنت ملے گی، ایسے مومن بن جانا، بڑے آدمی بن جانا یا لوگوں کی نگاہ میں اچھے بن جانے سے کوئی کمال نہیں ہوتا. لہذا جس معاشرے میں رہ رہے ہو ایک دوسرے کو دوست رکھو. دوسرا، اپنے غصے کو رکھ دو، کنٹرول میں رکھو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اور خود کے اور اس کے مال کی حفاظت کرو. کس کے؟ جس معاشرے میں رہ رہے ہو خود کے اور اس کے مال کی حفاظت کرو. اپنے زبان کو کنٹرول رکھو. تیسرا، چشم پوشی اور آئینہ بن کے رہو. چشم پوشی کرو، اگر کچھ برائی یا کچھ عیب دیکھ لیا تو اپنے آنکھوں کو چشم پوشی کرنے کی، اس کو چھپانے کی کوشش کرو، اس کو اظہار کرنے کی کوشش نہ کرو. پانچواں، ایسا نہ ہو کہ تم کھائے رہو اور تمہارے معاشرے کے لوگ بھوکے رہیں، تمہارے محلے کے لوگ بھوکے رہیں، تمہارا پڑوسی، تمہارا رشتہ دار، تمہارا محلے والا بھوکا رہے. ایسا بالکل نہ ہو. اگر تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں تمہارے ضرورت پڑ جائے خدمت کی تو ان کے ساتھ خدمت کرو، ان کے ساتھ کام کرو. ہوتا بھی یہی ہے. پہلے تو زمانہ اچھا تھا، کسی کے یہاں شادی ہوتی تو پورے محلے والے الحمدللہ کرواتے تھے، کسی کے یہاں کوئی کام ہو پورے محلے والے. آج تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بغل والے کے یہاں کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر حسد بھرا ہوا ہے، نفرت بھرا ہے. ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہم جو ہے ایک دوسرے کو حسد اور برائی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ ساری نتیجے کیا ہیں کہ آج معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں خود بالخصوص اپنے ملک عزیز میں کیا حالات ہیں؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ائمہ طاہرین کی احادیث کو بھلا دیا، ہم نے ائمہ طاہرین کی سیرت کو بھلا دیا. ساتواں، خدا کی قسم ان کے ساتھ کیا کرو؟ وفا کرو. ان کے ساتھ وفا کرو، ان کے وفا کو مت توڑو، کیونکہ یہ کام بہت عمدہ ترین کام ہے. ایک مومن کی خدمت کرنا، ایک مسلمان کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے رہنا، اس کے ہیلپ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ سارے کام اچھے ہیں. اور کیسے اچھے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں امام سے پوچھتے ہیں. آبان بن تغلب اور تغلب دونوں کہا جاتا ہے، روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے. وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ حج پہ تھا، طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہماری طرف ایک شخص ہے، مومن ہے، جو چلا آ رہا ہے. اس نے، امام نے پوچھا کہ یہ تمہارے پہچان کا ہے؟ تو ہم نے کہا جی. یہ تمہارے ہم عقیدہ ہے؟ جی. کچھ کو کچھ ضرورت ہے؟ آبان بن تغلب کہتے ہیں جی. امام نے کہا جاؤ اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کے اپنے طواف کو منقطع کر دو، توڑ دو، جاؤ اس کی حاجت کو پورا کرو، اس کے کام آ جاؤ. میں نے کہا کیا امام طواف واجب نہیں ہے؟ امام نے کہا طواف واجب ہے. ایسا بالکل نہیں کہ طواف واجب نہیں، طواف واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ تم نیکی سے پیش آؤ، اس کے لیے آئینہ بنو، اس کی مدد کرو. وہ زیادہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے، وہ بندگی زیادہ قابل قبول ہے. خداوند عالم کی نگاہ میں واجب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اپنے دوست اور عزیز اور جو بھی برادر مومن ہے اس کی خدمت کرنا. ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے. ہمارے یہاں ہے ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا مطلب ہے. نہیں عزیزوں، آج ہمارے محلے میں کیوں خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیوں خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں برائی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا بیٹا تھوڑی ہے، ان کا بیٹا ہے. پھر ان کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو جب برا کر دیا تو یہ پریشانی ہمارے اندر لاحق ہو گئی. پھر ہم شکایت کرنا شروع ہو گئے، ارے یہ کیسے ہو گیا، ارے وہ کیسے ہو گیا. نہیں، بالکل غلط ہے، ہم نے ہی بڑھاوا دیا ہے. اگر کل ہم یہ سوچتے کہ نہیں یہ برائی ہمارے معاشرے کی برائی ہے، یہ عیب ہمارے معاشرے کا عیب ہے، اگر ہم اپنے معاشرے سے حسد نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. اگر ہم اپنے معاشرے سے میں اپنے آپ کو عمدہ نہ سمجھتے تو ایسا نہ ہوتا. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے معاشرے میں بڑا آدمی نہ سمجھتے تو ایسا نہ ہوتا. کل کا زمانہ جن لوگوں نے دیکھا ہے، درک کیا ہے، کوئی فرق نہ تھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، سب ایک جگہ مل جل کر بیٹھتے تھے. آج بھائی بھائی سگا نہیں بیٹھ پائے، چچا بھتیجا سگا نہیں بیٹھ پا رہا ہے. آج چچا یعنی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو یہ تکبر کی آگ جل رہی ہے، حسد کی آگ روشن ہے، یہ بجھ نہیں رہی. اور جب تک یہ بجھے گی نہیں تب تک ہماری زندگی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. پھر دیکھیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں اعظموا اصحابکم ووقروہم ولا یتجہموا ولا یتجہم بعضکم بعضا ولا تضاروا ولا تحاسدوا وإیاکم والبخل کونوا عباد اللہ المخلصین. امام کہتے ہیں تم ایک دوسرے کے دوست بن کر رہو. کیسے دوست بن کر رہو؟ ایک دوسرے کا احترام کرو، کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اور
تلخی نہ پیش آئے، ایک دوسرے کی تلخ مزاجی کو دور کرو، اپنے اندر سے تلخ پنا کو ختم کرو، کٹرواد کو ختم کرو جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ختم کرو، اور ایک دوسرے کو ڈراؤ نہیں، ایک دوسرے کو دھمکاؤ نہیں، حسد سے دور رہو، حسد سے پناہ مانگو، حسد مت رکھو۔ اس کے پاس ارے باپ رے باپ، دیکھ رہے ہو دن بدن بائک لے رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، 4 ویلر لے رہا ہے، کیا آج یہ لے کے آیا جو نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی دعا کریں خدایا اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو جائے۔ حسد نہ کریے، حسد انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حسد ایسا ہی ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی حسد انسان کو راکھ کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بخل سے پرہیز کرو، بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ اور یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے، اگر تم اچھے سے پیش آؤ گے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، تو یہ عبادت خدا کی بہترین مثال ہے، بہترین مثال ہے، یہ بہترین بندگی ہے اللہ کی، جو ہمیں اگر بہترین بندگی ڈھونڈنا ہے تو ان ساری چیزوں میں ڈھونڈے۔ نماز پڑھ لینا کمال تھوڑی ہے، نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا، یہ ساری چیزیں کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں بہت اچھے سے رہو، اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کرو۔ امام جب لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کرتے تھے، روٹیاں تقسیم کرتے تھے، تو کبھی کسی تاریخ میں کسی نے پڑھا ہو تو بتائیں کہ امام یہ ڈھونڈتے تھے کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہوگا تو دیں گے، غیر شیعہ ہوگا تو نہیں دیں گے۔ آج سماج میں دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ مت دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کہ بندگان خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس کو خدا نے پیدا کیا، دو اس کا اعمال ہے، وہ جانے گا۔ نہ ہم اپنے باپ کے قبر میں جا کر جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہمارے قبر میں ہمارا باپ یا ہمارا کوئی عزیز دوست آ کر جواب دے گا۔ آپ کو اپنے اعمال کا، ہمیں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا ہے، لہذا اس کے لیے ہم خود اپنے آپ کو سمجھائے۔ پھر دوسرے حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا اخوۃ، اور اپنے دوستوں اور اپنے دوستی کو برقرار رکھو، بررا، اچھے طریقے سے دوستی کو برقرار رکھو، متحابین فی اللہ، متواصلین متراحمین، تزاوروا وتلاقوا وتذاکروا امرأنا وحیو، کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، خدا سے ڈرو، برادرین دینی کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے جب بھی ملاقات کرو اچھائی سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کے لیے آئین بن کر رہو، مثال بن کر رہو ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ امام نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے ایک دوسرے کو زندہ کیا۔ آج جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے سماج میں ایک دوسرے کو فرق نہیں رکھنا ہے کون کیسا ہے، سب کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، بیدار ہو جاؤ، بیداری کا وقت ہے، اب وہ وقت قریب ہے جب منجی بشر انشاءاللہ تعالی ظہور کرے گا۔ جب ظہور کرے تو ہم اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو، شرمندہ نہ ہو کہ کل امام پوچھ لے تم نے اپنے محلے میں کیا کیا، تم نے اپنے معاشرے میں کیا کیا، تم نے اپنے گروہ میں کیا کیا، تم نے اپنے قبیلے میں کس طریقے سے رہے۔ کیا یہی کہ ہم حسد کر کے رہے؟ کیا یہی کہ ہم بخل کر کے رہے؟ کیا یہی کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے؟ کیا یہی کہ ہم غصہ گرمی کرتے رہے؟ سب ختم ہو جانے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ جو باقی رہے گا تو وہ ہمارے اعمال باقی رہیں گے، اور جس کا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو حساب دینا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنا، تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو۔ کیوں ملو مولا، کیوں؟ کہا یہ حسنا ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے۔ وصرف القضاء عنہ حسنا، اور جب تم ان کے ساتھ کیا کرو، گفتگو کرو، تو کیا ہے، اچھے سے مسکرا کر، لبخند ہو کر، خار و خاشاک دل میں بغض نفرت کینے کے ساتھ مت ملو۔ امام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کرم وما عبد اللہ بشیء احب الی اللہ من ادخال سرور علی المؤمنین، کہہ رہے مومن سے کس طریقے سے ملو، اس کی اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ امام یعنی عبادتوں میں، جو اچھی عبادتوں میں، یہ اللہ ایک بہترین عبادت ہے، بہترین جو ہے بندگی ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ جب بھی تم ایک دوسرے مومن سے ملو تو ہنسی خوشی ملو۔ آج ہم مومن سے ملتے ہیں تو بڑے نفرت کے ساتھ ملتے ہیں، دل میں نفرت بھری ہوئی ہے، منہ پہ ہنسی ہوتا ہے، یہ منافقت کی ملائی ہے، اور منافق کا حشر آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، لہذا اس کو منہ جب دکھانا ہے تو اسی طریقے سے ہم پیش آئے جیسے ہمارا خدا چاہتا ہے، جیسے ہمارا اللہ چاہتا ہے، جیسے ہمارا امام چاہتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، خاص طور سے میرے ناظرین محترم، میرے جوانوں،
اپنے محلے اور اپنے معاشرے میں نیکیاں پیدا کرو، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ خداوند عالم تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہم سب کو اپنے معاشرے میں نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو برائی اور بدی سے دور فرما، ہم سب کو اپنے آخری حجت کے ظہور میں، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔